الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہم آمین. حضرات، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ نار جہنم سے بچانے والی سب سے اہم چیز توحید ہے، ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. آپ نے پڑھا. آج میں نے آپ کے سامنے جو سورت پڑھی ہے، سورۃ الاخلاص، اس سورے میں وہی پیغام دیا گیا کہ کہا گیا کہ یہ سورت ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. کوئی آدمی اس کو ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے. اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ توحید کتنی اہم چیز ہے جو اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر مشتمل ہے، اور کتنی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اور اس کے گناہوں کی جو ہے 90 پر 9 دفتر پورے بھر کے وہ جو ہے سیاہ کیا ہوگا. اور ایک ایک دفتر بھی حدیث میں آتا ہے تا حد نگاہ، اتنا بڑا دفتر جو ہے اس کا ہوگا. دنیا کے ہر گناہ کو کیا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ کہے گا کہ بندے فلاں گناہ کیا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ میں نے کیا ہے. اللہ کہے گا بندے گناہ کیا کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں نے کیا. ایک ایک گناہ اللہ گناتے جائے گا. وہ بندہ بالکل اقرار کرتے جائے گا. اللہ کہے گا کہ فرشتوں اس کے نام اعمال میں ڈھونڈو، کوئی نیکی ہے کیا؟ ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے نام اعمال میں ایک چھوٹی چٹی نکلتی ہے جس میں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والی ایک بطاقہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تیرے ساتھ آج ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا. پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں وہ چٹی رکھی جائے گی جو کلمہ توحید والی تھی، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے. جب تولے جائیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ والا کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تو نے زندگی میں دنیا کا ہر گناہ کیا صحیح، لیکن میری ذات کے ساتھ تو نے شرک نہیں کیا، میں تجھے آج معاف کر کے جنت میں بھیجتا ہوں. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض قطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا کہ اے آدم کے بیٹے، دنیا جتنی چوڑی موٹی ہے اس کے برابر بھی تو گناہ لے کے آئے، لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اس سے بھی بڑی مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملاقات کروں گا. اللہ اکبر. یہ توحید کی اہمیت، اسی کا نام توحید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی توحید والا ہے گناہ پہ گناہ کرتے جائے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں یہ تو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرتا ہے، جس کے پاس اسباب مغفرت ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے. جس کے پاس اسباب مغفرت ہوتے ہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کیا ہوگا جو وہی سبب اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن گناہ انسان کرے گا ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اللہ چاہے تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے
اور آخرت کا ایک دن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. ان گناہوں کی وجہ سے ایک دن بھی وہاں کی سزا مل جائے تو بہت بڑی بری بات ہوگی. تو اس لحاظ سے انسان گناہ کو گناہ سمجھے، لیکن توحید کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. تو حضرات توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. آج ہمارے معاشرے میں دنیا میں انسان پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، پیسے کے لیے ایمان کو بیچتا ہے. آج دیکھیے دنیا میں ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے سے پہلے نیکی کر لو، اس زمانے کے آنے سے پہلے نیکی کر لو. انسان صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. تو میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. فرعون کی وہ باندی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی جسے وہ لے پالک شاید رکھا ہوا تھا، حدیث سے تو قرآن سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے پالنے کی بات ہوئی. تو اس کی ایک بیٹی فرعون کی، جس کے بالوں میں کنگھی کرنے والی باندی، کیا ہوا؟ وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گر گئی. وہ باندی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا. اس لڑکی جو فرعون کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ تم میرے باپ کا نام لے کے اٹھا رہے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں. ربی و ربی ابیک اللہ، میرا بھی رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، اس کا نام لے کے میں کنگھی اٹھائی ہوں. اس نے کہا اچھا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، تیرے باپ کو پیدا کرنے والا بھی ایک رب ہے. اس نے کہا کہ چلو میرے باپ کو میں بتاؤں. خوشی سے بتاؤ. جب وہ لڑکی گئی، فرعون کو اطلاع کیا. فرعون کو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت جو ہے اللہ پہ ایمان لاتی ہے. میرے بھائی، ایمان اسلام جو مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، قدر کرے. اس اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے اسلاف کیا کچھ قربانیاں نہیں دی. اس خاتون کو لایا گیا، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، سند کے اعتبار سے صحیح روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس سے کہا گیا کہ سوچ سمجھ کے بول، تیرا رب میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے؟ کہا کہ تیرا اور میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اس نے کہا کہ تجھے میں عذاب دوں گا، سزا دوں گا. کہا کہ خوشی سی دے سکتا ہے، میں ایمان کو نہیں بیچنے والی ہوں. اور ایک بہت بڑی جو اس زمانے کی جو ہے کڑائی جیسا جو ہے منگایا گیا، اور اس میں تیل ڈالا گیا، اور تیل کو بہت گرمایا گیا. کہا کہ دیکھ لو، سمجھ لو، تمہیں اس میں جانا پڑے گا اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گے. اللہ اکبر. اس خاتون نے کہا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا، میں اپنے ایمان کے سامنے اس کو کوئی سمجھتی ہی نہیں. اس نے کہا کہ مجھے اس میں جانے کے لیے راضی ہوں، ایک ہی کام کرنا، جب میرے بچے اور مجھے جو ہے تو اس میں جلائے گا، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری ساری ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کریں گے ہم. اس خاتون کے سامنے اس کے سارے بچوں کو اس تیل میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. ہمارے بچے کے پیر میں کانٹا چبھے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ خاتون اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. اس کے گود میں دودھ پیتا ایک بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. اس خاتون کو اس بچے کی بڑی فکر ہوئی، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی. اللہ نے بچے کو زبان دے دیا. آپ کو معلوم ہے حدیث میں 4 بچے جو ہے بچپن ہی بات کیے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا یہ بھی
کہا کہ یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہا کہ ماں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں آگ کی آگ بہت ہی خطرناک ہے، اگر شرک کر لو گے تو وہ آگ بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جو ہے بچہ سمیت اس میں چلے گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ جان کی قربانی بھی انسان دے سکتا ہے لیکن ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی انسان کو جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسلام کی ابتدائی ایام کو پڑھیے، صحابہ کرام پہ بھی یہی دور گزرا۔ جب صحابہ ایمان لاتے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، اس عرب کی وہ خطرناک دھوپ جس میں جو ہے کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتا، ایسی گرمانے والی دھوپ میں جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی جو ہے باہر نکالا جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کے نکالا جاتا اور کہا جاتا کہ معاشرے کے جو اوباش بچے ہوتے سب انہیں مارتے اسلام کے لیے۔ جب انہیں لٹایا جاتا اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ کے ایک آدمی کھڑے ہو جاتا، اب کہتا کہ بول تیرا رب کون ہے؟ صرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے زبان پہ کیا ہوتا؟ احد احد احد، میرا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مارا جاتا اور اس گرمانے والی ریت پہ انہیں لٹایا جاتا۔ اسی طریقے سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے، ان کی پیٹھ کو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے زار و قطار روتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی پیٹھ کو دیکھ کے روتے تھے، ان کی پیٹھ جو ہے آگ سے بالکل جلی ہوئی تھی۔ اس ایمان کے لیے جس خاتون کی وہ غلامی کرتے تھے، انگار ڈالتی تھی اور اس پہ جو ہے انہیں لٹاتی تھی۔ اللہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے ہاتھ میں تھوڑا انگار بھی لگ جائے کیسے تڑپ جاتے ہیں ہم۔ وہ صحابہ ایمان کے لیے انہیں ایسی ننگی پیٹھ پہ انہیں لٹایا جاتا تھا، پھر پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی جان بھی چلے جائے، صحابہ نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اسی طریقے سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان والوں کو کتنی تکلیف دی جاتی، اتنا ستایا جاتا، اتنا مارا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور کیسے بے دردی سے انہیں مارا گیا آپ جانتے ہیں۔ اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے سامنے سے گزرتے، ان کے خاندان کے پاس سے گزرتے، پیارے نبی کو رونا آ جاتا۔ پیارے نبی روتے ہوئے کہتے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو اب صبر کر لو، میرے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے اب تمہیں بچا سکوں، لیکن اس کے بدلے میں اپنی زبان سے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس ایمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی۔ بتانا یہ ہے میرے بھائی، توحید اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، شرک اس دنیا کا سب سے بڑا بدترین گناہ ہے، اس دنیا کی سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اس دنیا کا بدترین ظلم اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سارے نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ کیا کہ بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل اللہ ہیں۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ، اے اللہ میدان محشر میں اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی میری کہ میرے باپ کو تو میرے سامنے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اس سے بڑی رسوائی میری کیا ہوگی کہ پورے میدان محشر میں میرے باپ کو تو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم چہرہ تھوڑا نیچے کیجیے۔ جب نیچے دیکھا جاتا ہے گندگی میں جو ہے کیچڑ میں ایک بجو کی شکل میں ان کے باپ کو بنایا جاتا ہے اور گندگی میں جو ہے ڈبویا جاتا ہے اور وہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزر نے
شرک پرستی کو رواج دیا، بت پرست تھا، بت فروخت تھا، اس لیے جو ہے ان کا یہ حال ہوا۔ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم جو پیغمبر ہیں، جو بہت بڑے بڑے 5 پیغمبر ہیں، کوئی بتائیں گے؟ 1,24,000 سے زائد پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی یہ سب سے بڑے پیغمبر۔ بولیے مدبر بھائی، بارک اللہ فیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جی بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، عیسیٰ علیہ السلام، بارک اللہ فیکم، آپ بھی بولے اور آپ بھی بولے بارک اللہ فیکم۔ 5 بڑے پیغمبر ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں بھی جو ہے سارے انبیاء کے سردار کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہی 5 میں سے ایک پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، اور نوح علیہ السلام جب 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا، وما آمن معه الا قلیل، قرآن کہتا ہے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی۔ جب بھی ان کے قوم کے لوگ کشتی کے سامنے سے گزرتے بہت مذاق اڑاتے، کہتے کہ ادھر تو کوئی سمندر تو نہیں ہے، کشتی بنا رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، ہنستے ہوئے چلے جاتے۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح علیہ السلام نے کہا ہنسو، ایک وقت آئے گا میں تم پہ ہنسوں گا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، جب اس کی موجیں جو ہے بڑے بڑے پہاڑ کے برابر آنے لگی، اتنے بڑے پانی میں جو ہے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ ابا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا پہاڑ ہے آج تک وہاں تک پانی آیا ہی نہیں، اس پہ جا کے میں پناہ لوں گا، جگہ ہے میری وہاں پر۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے یہ عذاب جو آنے والا ہے یہ پانی معمولی پانی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بات چیت چل رہی تھی، ایک بہت بڑی موج آئی، لوٹ آئی، بچے کو لے کے چلے گئی۔ اور نوح علیہ السلام باپ ہوتے فوراً اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے سارے فیملی ممبروں کو بچائے گا، میرے گھر والوں کو بچائے گا، اللہ واقعتاً میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انه ليس من أهلك، اے نوح تیرا نسبی بیٹا تو واقعتاً ہے، لیکن تیرا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں۔ باپ دیندار ہے، بیٹا بے دین ہے، تو بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں۔ کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، ایسا سوال مت کرو ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ایک بڑے پیغمبر کو کیسے جملے سننا پڑتا ہے جب اولاد بگڑی ہوئی نکلتی ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مشرک کے حق میں ایک پیغمبر کی سفارش بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی زندگی میں ایمان کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، آخرت میں وہی آدمی نجات پائے گا جو کلمہ توحید پہ مرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، توحید شرط ہے، مشرک آدمی کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے ایمان ازحد ضروری ہے۔ جو ایمان مجھے ملا ہوا ہے، آپ کو ملا ہوا ہے، واقعتاً سچے مومن بننے کی کوشش کریں، اور زندگی میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے،
اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم کر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے، ایمان پہ ثابت قدمی کے لیے اللہ سے توفیق مانگے۔ مزید باتیں اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو ایمان کی جو دولت ملی ہوئی ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں وفات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی صحبت جنت میں نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔